اجاز الحق صاحب آپ کا وی لاگ سنا اور اس میں آپ کچھ پریڈکشنز کر رہے ہیں. یہ جو پریڈکشنز ہیں بڑی کوئی ڈینجرس قسم کی پریڈکشنز ہیں. آپ ان سو مینی ورڈز یو آر سیئنگ کہ ایران ہیز گون نیوکلیئر یا ایران نیوکلیئر ہو جائے گا ان دا ڈیز ٹو کم. سو ذرا کلیئرٹی دیں یہ آپ کس بنیاد پہ یہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس بنیاد پہ دے رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انرچ یورینیم ٹو نان ملٹری یوز وچ از لائک 5% پلس. تو جب آپ اس کو 50% پہ لے جائیں اینڈ ابو 50%، تو اس کے بعد پھر آپ کو ملٹری یوز کے لیے اس کو یورینیم کو کنورٹ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. ایران جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی IAEA کے ساتھ تو اس وقت 60% انرچ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو اگر آپ 60% انرچ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو 95% پہ لے جانا زیادہ مشکل نہیں ہے. آپ کے پاس ایران کے پاس وہ مہارت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس کو وہ پھر کنورٹ کر سکتے ہیں ٹو یورینیم انریچمنٹ اپ ٹو دی لیول آف ملٹری یوز. تو اور ان کے پاس ڈلیوری سسٹم بھی ہے. جہاز اگر نہیں تو اب تو میزائلز آ گئے، اور ان کے میزائلز آپ نے دیکھا کہ بڑے ایڈوانسڈ نوعیت کے میزائلز ہیں. اور اب جو لیٹلی جو انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ تو جو اینٹی میزائل ان کا امریکن سسٹم ہے اس کو بھی انہوں نے پینیٹریٹ کر لیے. جارڈن میں جیسے ہوا، دیگر جگہوں پہ جس طرح ہو رہا ہے، اور اب اسرائیل کو بھی انہوں نے دھمکی وغیرہ دی ہے. تو اٹ از بیکمنگ ویری ڈینجرس. تو اگر آپ اس کو لگائیں گے دیوار کے ساتھ تو پھر لازمی بات ہے کہ سروائیول کی جنگ ہے ان کے لیے. تو ایگزسٹینشل تھریٹ ہے نا یہ، کیونکہ اگر ان کے پاس یہ کیپیبلٹی نہ ہوتی، اگر ہم بھی اور ساری دنیا جب ایران کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آ کر، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ایک تو وہ ایک ویکر ایلیمنٹ تھا ان دس وار ود سپر پاور، اور ایک اس کا جو سمجھ لیں کہ حلیف ہے اسرائیل اور امریکہ، دونوں نے مل کر کوشش کی، اور ایران نے جیسا جواب دیا ان کو، اس سے پھر آہستہ آہستہ دنیا ایران کے ساتھ کھڑی ہو گئی جب دیکھا کہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. ورنہ انہوں نے غازہ میں جو ہوا وہ یہاں بھی ریپیٹ کرنا تھا. تو ایران نے ماضی میں بھی ثابت کیا ایران عراق وار کے دوران کہ بھائی ان کو قربانی دینی آتی ہے، اور لاکھوں لوگ اس وقت بھی شہید ہوئے تھے اور اب بھی شہادتیں وہ دے رہے ہیں، لیکن اپنی بات پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. یہ تو آپ ایک بڑا آؤٹ آف دا باکس سینیریو پیش کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ایران کین گو نیوکلیئر، دس از واٹ یو آر سیئنگ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو رشیا جو ہے وہ ایڈمٹ کر چکا ہے ماسکو سے. ہمارے پاس مہمان تھے اور ڈاکٹر روکسلانا، اور انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ جناب رشیا جو ہے ایران کو ہائپر سونک میزائل سسٹم ٹیکنالوجی جو ہے وہ دے رہا ہے. چلیں ہائپر سونک میزائل ٹیکنالوجی تو ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ تو اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. سو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ نیوکلیئر ہو چکا ہے ایران، یا پھر ایران کین گو نیوکلیئر. دس از واٹ یو آر سیئنگ. سو اس میں اب اس کا اگر دیکھا جائے تو رشیا کہاں پہ کھڑا ہے اس سارے سینیریو میں؟ تو اس میں مطلب کہ جو کیسپین سی ہے دیٹ ورکڈ، وہ جو ایک چینل ہے بٹوین کمیونیکیشن ایران کا اور رشیا کا، ایک کمیونیکیشن کا ایک چینل بنا ہوا ہے جہاں پہ دنیا کی کوئی اور فوج نہیں جا سکتی. کچھ ایسی سٹیٹس ہیں جنہوں نے پارٹ کیے تھے ویز سوویت یونین سے، ان کے وہاں پہ ایکسیس ہے، ادر دین دیٹ کسی کا ایکسیس نہیں ہے. اور وہ ایڈمٹ بھی کر رہا ہے رشیا کہ ہم جناب ہائپر سونک میزائل سسٹم ٹیکنالوجی جو ہے ایران کو دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور بھی کسی قسم کی وہاں سے رسد آ رہی ہے، ملٹری ہارڈ ویئر آ رہا ہے اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے ایران کو رشیا کی طرف سے. دیکھیں ان جنگوں کے اندر جب دو فریق پھنس جاتے ہیں، اور جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، سوویت یونین کا جب وہ افغانستان کے اندر آئے تو پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ تمام 50 مسلم ممالک، 2 کے علاوہ سارے، اور تقریباً یورپ اینڈ امریکہ، ایوری بڈی کیم. جو سوویت یونین کے خلاف تھا اس کو موقع مل گیا آنے کے لیے. موجودہ صورتحال میں بھی جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے وہ لازمی بات ہے کہ ایران کی ہیلپ کر رہے ہوں گے. اس میں صرف رشیا نہیں ہے، اس میں چائنا بھی ہو سکتا ہے، اس میں نارتھ کوریا بھی ہے،
ہو سکتا ہے, اور دیگر جن کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی آگے پہنچے گی وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے. تو یہ مسئلہ جو ہے اس طرح جو ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے کہا رشیا, اس طرح رشیا کے علاوہ بھی ہائپرسونک میزائل جو ہیں ان کو اور لوگوں کے پاس بھی ہیں جو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. اور لازمی بات ہے اس میں ہر کسی نے اپنا اپنا جو ہے وہ بغض نکالنا ہوتا ہے. اور اس وقت ایران کو یہ موقع مل گیا سٹینڈ لینے کے بعد کہ اب وہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے, اور یہ امریکہ کو اور اسرائیل کو مل کر دونوں کو یہ ایک قسم سے نہ صرف روک سکتا ہے بلکہ پیچھے کی طرف بھی دھکیل سکتا ہے. جس طرح کہ آپ امریکن سوچ رہے ہوں گے, اور جن کے پاس, جن ممالک کے پاس جی سی سی میں فار ایگزامپل یا جارڈن کو لے لیں جہاں پر ان کی بیسز ہیں, جب ان کو مار پڑنی شروع ہو جائے گی تو وہ سوچیں گے تو صحیح نا یار کہ ہم نے کیوں اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دی ہے, اور ہمیں سیکیورٹی بھی نہیں مل رہی اور مار بھی پڑ رہی ہے اور ہمیں روکا بھی نہیں جا رہا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اس وقت وہاں پر ہو رہی ہیں, ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. دیکھ امریکہ کو ایک اپرچونٹی ملی تھی اور یہ بڑی زبردست اپرچونٹی تھی, لیکن ہاکس جو ہے انہوں نے پرویل کیا. وہی جس طرح ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ لڑیں اور مریں, اور اسی طرح بہت سے آپشن ہیں ادھر جو امریکہ میں ڈسکس کیے جا رہے ہیں. ٹرمپ خود چاہتا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کر کے اور اس مسئلے کا حل نکالے, کیونکہ اب آگے چل کر مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں, اور اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد ڈپینڈ کرتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا. نظر آ رہا ہے کہ کون جیتے گا کون ہارے گا, لیکن رزلٹس فرق بھی ہو سکتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کے بعد جب جنوری فیبروری اگلے سال کا آ جائے گا تو سٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے ان سیکنڈ ٹرم ہی بیکمز اے لیم ڈک. تو پھر ان میں سے جو ان کے دو وائس پریزیڈنٹ وینس اور یا پھر جو ان کے فارن منسٹر ہیں, ان دونوں میں سے پھر کوئی آگے جو ہے وہ اصل میں گیم کھیلنا شروع کرے گا. چلیں یہ تو انٹرنل پالیٹکس ہوگی, لیکن میں ذرا دوبارہ اس طرف آؤں گا. ایک سول سپر پاور ہے, سینیریو نہیں ہے یہ تو ریالٹی چیک ہے. ایک سول سپر پاور ہے امریکہ, اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت ہے اسرائیل. ہاؤ کین دے لیٹ اٹ گو, کہ مطلب کس طرح وہ یہ چیز ایبزارب کریں گے, سوالو کریں گے, کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو یو ایران کین گو نیوکلیئر اور ہیز گون نیوکلیئر. ہاؤ کین دے ایبزارب آل دیز تھنگ؟ دیٹ مینس کہ جو یہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں ایران کے اوپر وہ تو ایکسلریٹ کر جائیں گے, اور پھر جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا, جو ہل کا پوائنٹ آف ویو تھا, یا ڈی سی میں جو تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے تھے جو کہتے ہیں, جن ہاکس کا جن کا ذکر کر رہے ہیں آپ, جو کہتے ہیں جناب کہ ایران کین گو نیوکلیئر اور ول گو نیوکلیئر, سو وی شوڈ لائک ہینڈل ایران مچ بفور دیٹ. سو دیٹ مینس کہ ان کو تو پھر ایک پش مل جائے گی, تو دے ول گو آل آؤٹ فار ایران. ڈونٹ یو تھنک سو؟ نہیں, یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. وہ تو ادھر وے دیکھیں اسرائیل نہیں سونے دے رہا ٹرمپ کو. وہ دے کنٹرول دی کانگریس, دی سینٹ, دی فائنینشیل میڈیا, فائنینشیل ہاؤسز, میڈیا, ایوری تھنگ از ان کنٹرول آف اسرائیل. اور اب جو آوازیں وہاں اٹھ رہی ہیں اسرائیل کے خلاف, تو وہ اور تیزی سے کوشش کر رہا ہے کہ اپنے جو ہے وہ کلوز جو ہے وہ وہاں پر ڈالے اور پریشر ڈلوائے ٹرمپ کے اوپر کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آل آؤٹ جائے. اس میں ہمارے بھی کچھ ملک ہیں جو کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اور جن کی خواہش ہے کہ جی اسرائیل کو, اس کو, ایران کو بالکل ختم کیا جائے, تو وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہر کسی کی یہ کوشش تو ہے. اب پاکستان نے اس میں ایک بڑا اہم اور اچھا کردار ادا کیا تھا. پاکستان نے, قطر نے, ایجپٹ نے اور ٹرکی نے مل کر کوشش کی ہے کہ بھئی امن قائم ہو جائے اور معاملات جو ہے وہ صحیح طریقے پہ صحیح طرف چلے جائیں. اگر اس ایم او یو پر عمل درآمد ہو جاتا, اور اگر ہم اس نیوکلیئر معاملہ جو سیٹل ہو گیا تھا, اور ایران نے یہ کہہ دیا جناب کہ ہمارے رابر کا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے, علی خامنائی, کہ ان کی یہ خواہش تھی اور ان کا یہ فتویٰ تھا کہ ہم نے نیوکلیئر نہیں ہونا, تو وہ کہہ رہے ہم نیوکلیئر نہیں چاہتے. اب آپ جب ان کو مجبور کریں گے, بچیوں کو مارنا شروع کر دیں گے, ان کی تنصیبات پر حملے کریں گے, اور تو وہ یا تو جواب دیں گے, ریٹیلیٹ کریں گے, اور پھر وہ ہوگا کہ ڈیسیلینیشن پلانٹس, پاور ہاؤسز, اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ان تمام گلف کنٹریز میں پھر اندھیرے ہو جائیں گے اور پانی پینے کا نہیں ملے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ اس امریکہ کو
چاہیے اور ان ملکوں کو بھی چاہیے کہ اس پہ پریشر ڈالیں کہ یہ بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو طے کریں. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو سینیریو آپ دے رہے ہیں یا جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے دا زائنسٹ لابی, جوئش لابی, امریکن لابی جو کہ چاہتی ہے کہ ایران پہ جناب آل آؤٹ وار ڈکلیئر کی جائے اور اس کو ہر طریقے سے ایلیمنیٹ کیا جائے, they will be justified with this statement which we have come up with کہ جناب Iran has gone nuclear or will go nuclear, so they'll be justified in going for a all out war against Iran. So ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے, میں جو جاننا چاہتا ہوں, وہ سمجھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ جو آپ کولڈ وار ایرا کو ریفر کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کولڈ وار ایرا میں کیا ہوا, سب نے ایوری ون جوائنڈ ہینڈز اگینسٹ سوویت یونین اور الٹیمیٹلی فائنینشلی بلیڈ کیا سوویت یونین نے اور پھر جناب ڈس انٹیگریٹ ہو گیا سوویت یونین. اور یو تھنک کہ اب اس وقت ایز آف ناؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی بڑا ڈیمیج کیا جا سکے اسرائیل کو یا امریکہ کو اس سینیریو کو جس کو آپ پینٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک دم تو امیجیٹلی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہوگا, لیکن آپ دیکھیں کہ امریکہ وچ از اے سول سپر پاور, نیٹو کا کیا رویہ رہا ہے, یورپ کا کیا رویہ رہا ہے, کینیڈا کا کیا رویہ ہے, اسپین کا کیا رویہ ہے, تو دس از اے نیو سینیریو which has emerged. ایک طرف امریکہ جو تھا I'm cutting you, لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھیں نا کہ انیشلی جب یہ اسٹرائکس شروع ہوئی تھی امریکہ کی ایران پر, اس کے بعد جو تھا وہ ایسے لگتا تھا کہ شاید ڈیفینسو پہ چلا گیا امریکہ اور اسرائیل, اور ایک اپر ہینڈ ہمیں نظر آتا تھا ایران کا. بٹ ناؤ ایز آف ناؤ ابھی کی اگر ہم بات کریں, آج کی بات کریں, تو امریکہ ہیز گینڈ, اور لگتا یہ ہے کہ ایران از بینگ آئسولیٹڈ, ایران آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے, اینڈ دا امریکن اسٹریٹجی ورکڈ. ڈونٹ یو تھنک سو؟ نہیں, اس وقت موجودہ صورتحال میں آج 13-14 دن ہو گئے ہیں, وہ لگاتار بمباری ہو رہی ہے, اور امریکہ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہا ہے, اسرائیل بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, کچھ اور لوگ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ ایران جو ہے بیک فٹ پہ ہے اس وقت, لیکن کیا اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ کیا آپ اپنے بوٹس گراؤنڈ پہ لا سکیں گے؟ کیا آپ ان کے خرق آئلینڈ کو قبضہ کر لیں گے؟ یہ تو ابھی بہت دور کی باتیں ہیں نا. تو فی الحال تو یہ ہے کہ بھائی ایریل بمباری ہو رہی ہے, یہ غازہ تو ہے نہیں کہ آپ اپنے ٹروپس اندر بھیج دیں گے اور ایریل بمباری کرتے رہیں گے اور وہ جواب نہیں دے سکیں گے, کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ایران کے پاس ڈرونز بھی ہیں, میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے. اس وقت وہ تھوڑا سا ریسٹرین کر رہے ہیں, صرف ان کی جو وہ تنصیبات ہیں جہاں پر ان کی بیسز ہیں ان پر حملہ کر رہے ہیں. پھر یہ اگر آل آؤٹ معاملات چل پڑے تو پھر نقصان تو ہمارا ہی ہونا ہے, مطلب چاہے وہ جی سی سی کے ممالک ہیں, سعودی عربیہ ہے یا کوئی اور ملک ہے. تو اس میں معاملات بڑے آگے چل کر خرابی کی طرف جا سکتے ہیں.